میری بھابھی روز بہانہ بنا کر پڑوسی کے گھر چلی جاتی۔ ایک روز میں نے اسے سختی سے سوال کیا تو بولی میرے معاملے میں نہ پڑو ورنہ تمہیں تمہارے بھائی کی نظروں میں گرا کر دھکے دے کر اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ اب مجھے بھابھی پر پورا شک تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے، کیونکہ وہ واپس آتی تو کپڑوں میں لال لال سا کچھ لگا ہوتا۔ ایک دن غور سے دیکھا تو خون تھا۔ سچ کا پتہ لگانے کے لیے بھابھی کے جانے کے بعد میں بھی برقع پہن کر پڑوسی کے گھر چلا گیا۔ آگے کا منظر دیکھتے ہی سر چکرا گیا، کیونکہ بھابھی تو وہاں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب آج سے 5 سال پہلے میرے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ میں بھائی کی شادی پر بہت خوش تھا۔ اس وقت میری عمر ایسی تھی، لڑکپن کا دور تھا، زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں نے اس سے پہلے بھابھی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب وہ ہمارے گھر رخصت ہو کر آئیں تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہے۔ میں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ بھائی کو اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ میرے بھائی کی عمر 30 سال تھی اور وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا، اور میری بھابھی کی عمر 18 سال تھی۔ ملازمت کی وجہ سے بھائی کو کم عمر اور خوبصورت لڑکی مل گئی تھی۔ ہر کوئی خاندان میں اپنی بیٹی بھائی کو دینا چاہ رہا تھا پیسے کی وجہ سے، لیکن میری والدہ میرے بھائی کی شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتی تھی۔ میری والدہ نے خاندان سے باہر ایک کم عمر اور خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا اور اسے میرے بھائی کی دلہن بنا کر گھر میں لے آئی۔ میری کمسن سی معصوم بھابھی شاید ہمارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک تو بھائی اسے عمر میں بہت بڑے تھے، اوپر سے اس کا دماغ بچوں جیسا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، بچوں جیسا دماغ، اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 18 سال۔ مجھ سے 3 سال ہی بڑی تھی وہ۔ اس کا بھی سمجھو لڑکپن ہی چل رہا تھا۔ اس نے تو ابھی مکمل طور پر جوانی میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ ستم یہ کہ کچھ عرصہ بعد ہی بھائی اسے پاکستان چھوڑ کر پھر سے دبئی کمانے کے لیے چلے گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ بھائی کے جانے کے بعد وہ اداس ہو گئی تھی۔ پھر جب بھی میں اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتا تو اس کی آوازیں مجھے سنائی دیتی۔ وہ بھائی سے جھگڑا کرتی تھی کہ واپس آ جاؤ یا مجھے وہاں بلا دو۔ شاید بھائی اس بات کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ میں نے منع کیا تھا۔ میری امی چاہتی تھی کہ بھابھی یہاں ان کے ساتھ رہے۔ اسی بات کو لے کر اماں اور بھابھی کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ گھر کا ماحول دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا گھر میں رہنے کو۔ ان دونوں کے جھگڑوں کی وجہ سے اس گھر کے ماحول سے تنگ آ کر میں ماموں کے گھر چلا گیا، دوسرے شہر، اور وہاں پر ہی کالج میں داخلہ لے لیا اور پڑھنے لگا۔ میں 5 سال تک ماموں کے گھر ہی رہا۔ اماں مجھے کہتی تھی کہ واپس آ جاؤ، لیکن میں جب بھی جاتا بھابھی اور اماں کے جھگڑے دیکھ کر پھر میں واپس چلا آتا۔ میں بھی اپنی مستی میں گم تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، آوارہ گردی، راتوں کو گھر دیر سے آنا۔ کافی عرصے سے ممانی مجھے برداشت کر رہی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ ماموں کو تو میرے وہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ممانی کو مسئلہ تھا۔ ایک دن میں دیر سے گھر آیا تو ممانی نے صاف صاف مجھ سے کہا کہ میری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، تم بھی جوان ہو گئے ہو، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ پچھلے 5 سال سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ میں اس لیے بھی تمہیں برداشت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا، گھر کا سودا سلف تم لا کر دیتے تھے، بجلی کا بل جمع کرواتے تھے۔ ایسے بہت سے کام تھے جو مردوں والے تھے، جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ ان میں تم نے میری بہت مدد کی۔ یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں اب تک برداشت کر رہی تھی، لیکن اب نہیں کر سکتی۔ اب میرا اپنا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بات یہ ہے کہ میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں۔ جو رات کو دیر سے گھر آنا اس بات کی نشانی ہے کہ تم غلط سنگت میں پڑ گئے ہو۔ روزانہ تمہارے دوست آ کر باہر گلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹیاں کالج جاتی ہیں، انہیں تمہارے دوستوں کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ میں یہ سب کہہ کر تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تم خود بھی حقیقت پسند بنو۔ تمہارے ماموں بھی اب تک تمہیں صرف اسی لیے برداشت کر رہے تھے کہ ہمارا بیٹا چھوٹا تھا اور ہمارے گھر کے کافی کام تم کر دیا کرتے تھے، لیکن اب تم خود دیکھ لو، تمہارے ماموں کا رویہ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ تم نے ضرور محسوس کیا ہوگا۔ مانی کی بات صحیح تھی، ماموں کا رویہ واقعی میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ میں اب اتنا چھوٹا نہیں تھا، بڑا ہو گیا تھا اور کافی سمجھدار بھی ہو گیا تھا۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا اور ممانی کی بات سمجھ رہا تھا، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ میں نے اگلے دن اپنا بوریا بستر اٹھایا اور گھر واپس آ گیا، وہی گھر جہاں میں جانا نہیں چاہتا تھا، اور وجہ تھی میری بھابھی۔ خیر میں اتنے عرصے کے بعد گھر واپس آیا تھا۔ گھر کا ماحول کافی بدلا ہوا تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن اماں اور بھابھی کے مابین ایک خاموش جنگ جاری تھی۔ ماحول میں صرف یہی بدلاؤ آیا تھا کہ بھابھی خاموش رہ کر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی،
اور امی سارا دن لاؤنج میں بیٹھی رہتی تھی۔ اس دوران بھائی نے پاکستان کافی چکر لگائے لیکن بابی کی منشا پوری نہیں کی۔ 3 دن سے تو مجھے بابی کی شکل نظر نہیں آئی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، وہ شاید کمرے کی قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ پھر اچانک ایک رات مجھے نظر آئی جب نیند سے اٹھ کر میں پانی پینے کے لیے گیا کچن میں نے دیکھا تو بابی پہلے سے وہاں موجود تھی اور کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں سمجھا شاید بھائی سے کر رہی ہے، لیکن وہ بات کرتے کرتے بار بار کچن کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جیسے کہ باہر کوئی موجود ہو۔ بابی نے مجھے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تو میں خاموشی سے ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ وہ باہر کیا دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فون پر باتیں کرتے ہوئے اور کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اچانک وہ پلٹی تو اس نے مجھے دیکھا اور وہ چونک گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے غصہ کیا اور کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم یہاں پر چوری چھپے میری باتیں سن رہے تھے؟ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف پانی پینے آیا تھا، میں نے اپنی صفائی میں کہا اور فریج کھول کر ٹھنڈا پانی نکالا اور پینے لگا۔ بابی پیر پٹکتی ہوئی غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اب وہ کمسن اور معصوم سی بابی نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر معصومیت کی جگہ سختی تھی، لیکن حسن ویسا ہی تھا، بلکہ مزید 4 چاند لگ گئے تھے۔ بابی جتنی حسین تھی اتنی ہی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کیوں اتنی بدتمیز ہو گئی تھی یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی۔ اب میں بھی بچہ نہیں رہا تھا، بڑا ہو گیا تھا۔ مجھے آئے کافی دن ہو گئے تھے۔ بابی کی شکل کبھی کبھی ہی نظر آتی، زیادہ تر وہ کھانا بھی اکیلی اپنے کمرے میں کھاتی۔ بھائی کا فون آتا تو بابی کا وہی ایک قصہ ہوتا کہ وہ یہاں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی اور بھائی کسی بھی قیمت پر آ کر انہیں لے جائے۔ اماں ان کے فون پر ہونے والے لڑائیوں سے واقف تھی اور اماں نہیں چاہتی تھی کہ بیوی کی باتوں میں آ کر ان کا بیٹا واپس آ جائے یا بیوی کو ہی نہ لے جائے۔ اماں کا ماننا تھا کہ اگر بابی باہر چلی گئی بھائی کے ساتھ تو وہ بھائی کو اپنی طرف کر لے گی اور جو بھائی گھر کا خرچہ سالوں سے چلاتے آئے ہیں وہ بند ہو جائے گا۔ بھائی نے ہی باہر جا کر بہنوں کی شادی کروائی تھی اور وہ اب تک ان کے بچے پیدا کروا رہے تھے۔ جب بھی کسی بہن کے پاس حمل ٹھہرتا وہ یہاں آ جاتی اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد ڈھیر سارا سامان سمیٹ کر اپنے گھر واپس جاتی۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر میری بابی بدزن ہو گئی تھی۔ وہ میری بہنوں کو دیکھتے ہی گھر کی ہر چیز پٹکتی، زور زور سے بولنے لگتی جس میں طنز کے نشتر ہوتے۔ میری بہنیں بھی برابر سے جواب دیتی اور یوں ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس لیے اماں نے فیصلہ کیا کہ وہ بابی اور بھائی کی بات نہیں ہونے دیں گی۔ بابی بھائی کو ہر بات سے آگاہ کرتی کہ اماں نے بھائی کے بچے پیسے کیسے خرچ کیے اور بہنوں نے کیسے اماں سے تحائف وصول کیے۔ اماں نے میرے سامنے ہی باجی کے بڑے بیٹے کو اچھے سے سبق سکھایا کہ وہ جا کر مامی کا فون گرا دے اور ایسے گرایا کہ فون ٹوٹ ہی جائے۔ باجی کا بیٹا بھی بالکل عورتوں جیسا ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی ماں اور نانی کو دیکھ دیکھ کر ایسے کاموں میں ماہر ہو چکا تھا۔ بس پھر کیا تھا، موقع ملتے ہی وہ میری بابی کے کمرے میں گیا اور ایک دم ہی فون اٹھا کر چھوڑ دیا۔ فون فرش پر گرتے ہی کھل گیا۔ بابی کمرے میں ہی تھی، سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے لمحوں میں ہوا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکی۔ یوں بھائی اور بابی کے رابطے کا یہ ذریعہ بھی فی الحال ختم ہو گیا۔ میں اچھے سے جانتا تھا اماں اب اتنی آرام سے بابی کے لیے نیا فون نہیں آنے دے گی۔ اس دن بابی کا باجی سے بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا تھا۔ باجی نے غصے میں ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میرا 2-4 دفعہ ان کے کمرے کے آگے سے گزر ہوا، میں ان کو روتا ہوا ہی پایا۔ میرا دل ان کے لیے دکھی ضرور تھا مگر میں اتنا پاگل نہیں تھا کہ میں ان سے ہمدردی کر کے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیتا۔ ابھی میری یونیورسٹی کی پڑھائی باقی تھی جس کا خرچہ بھی بھائی کو ہی اٹھانا تھا اور میں اپنی شادی بھی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا جس کے لیے بھائی کی باہر کی کمائی بہت ضروری تھی۔ اماں نے بابی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اماں اچھے سے جانتی تھی کہ کچھ دن رو دھو کر وہ ہمیشہ کی طرح پھر چپ ہو جائے گی۔ اماں کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے سے بھائی اور بابی کی کوئی بات نہیں ہو پائی تھی۔ جب بھی اماں کے پاس بھائی کا فون آتا وہ خود گھنٹہ بھر بات کر لیتی اور جب بھائی بابی کا پوچھتے تو اماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی سو رہی ہے تو کبھی کہتی اپنی امی کی طرف گئی ہوئی ہیں۔ بابی ان 2 ہفتوں میں بالکل مرجھا چکی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس بھائی کے فون کا انتظار کرتی رہتی۔ انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ بھائی ہر 2 روز بعد اماں کو فون کرتے ہیں۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ بابی کی اداسی اپنی جگہ تھی۔ آج ہمارے پڑوس میں قرآن خوانی تھی۔ درس خواتین کی دعوت آئی۔ اماں نے بابی کو جانے کا کہہ دیا۔ جانا تو اماں کو بھی تھا لیکن آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بابی بوجھی بوجھی سی تھی لیکن قرآن خوانی کے نام پر انکار نہ کر سکی اور چلی گئی۔ جب واپس آئیں تو ان کا چہرہ پہلے جیسا اداس نہیں تھا، شاید لوگوں میں گل مل کر
ان کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ آنے کے بعد انہوں نے گھر کے کام بھی خود سے ہی کر ڈالے، ورنہ اماں کے لاکھ کوسنے پر وہ باورچی خانے میں جاتی تھی۔ اماں کو بابی کا موڈ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ کم از کم گھر کے کام تو نمٹ رہے ہیں۔ اب بابی اکثر ہی گھر کے کام خود کر دیا کرتی اور پھر اماں کی اجازت لے کر پڑوس میں چلی جاتی۔ اماں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کیوں جاتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ اماں کو اپنے بیٹے کی کمائی برابر سے پوری مل رہی تھی، جس پر اس کی بیوی نے حق جتانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ان کے لیے یہی بہت تھا۔ بابی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، ان کا موڈ کافی بہتر رہنے لگا تھا۔ اب وہ مجھ سے بھی کبھی کبھی مخاطب ہو جایا کرتی۔ بھائی کے فون کے متعلق بھی وہ پوچھنا چھوڑ چکی تھی۔ ان کی امی نے انہیں نیا فون تو دلا دیا تھا، لیکن بھائی کا نمبر ان کے پاس نہیں تھا۔ بھائی کا نمبر بدل گیا تھا اور اماں نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ بھائی نے اماں کے کہنے پر ہی نمبر بدل دیا۔ کچھ ہی دنوں میں نے بھابھی میں واضح تبدیلی محسوس کی، جس کی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ اب کبھی کبھی مسکرا بھی لیا کرتی تھی اور تیار بھی رہنے لگی تھیں۔ اکثر ہی پڑوس میں بھی چلی جاتی۔ پڑوس وہ واحد جگہ تھی جہاں وہ جا کر آتی تو بہت خوش دکھائی دیتی۔ ایک دن وہ پڑوس سے واپس آئیں تو ان کے کپڑوں پر کچھ دبے لگے ہوئے تھے۔ اماں تو زیادہ تر اپنے کمرے میں ہوتی تھی، میں ہی صحن میں بیٹھا پڑھائی کر رہا ہوتا۔ آج بھی میں صحن میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ جب میں نے بھابھی کو دیکھا، مجھے لگا جیسے ان کے کپڑوں پر خون لگا ہو، لیکن وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اس لیے میں نے سر جھٹک دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رات مجھے پیاس لگی، میں کچن میں جانے لگا تو مجھے بھابھی کے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ بھائی کا نمبر تو ان کے پاس تھا نہیں، تو وہ اتنی رات میں کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نیند میں تھا، سو پانی پی کر واپس کمرے میں آ کر سو گیا۔ 2 دن بعد میں پھر صحن میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ جب بھابھی پڑوس سے واپس آئی تو تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میری نظریں اٹھی تو میں چونک گیا۔ آج بھی ان کے کپڑوں پر خون کے دبے لگے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ پڑوس میں ایسا کیا ہے جو بھابھی کے کپڑوں پر خون لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں بھابھی کپڑے بدل کر باہر نکل آئیں تو میں نے یوں ہی سرسری سا پوچھ لیا کہ اتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا تھا آپ نے، آپ پر جچ رہا تھا، کیوں بدل دیا؟ میری سیدھی سی بات پر وہ ہتے سے اکھڑ گئی اور واپس پہلے جیسے رویے پر آ گئی۔ اگر آئندہ مجھ پر نظر رکھی تو یاد رکھنا میری بات، میں تمہارا تماشا بنا دوں گی۔ تمہارے بھائی کے آنے میں زیادہ عرصہ نہیں ہے، ان کی نظروں میں تمہیں ایسا گراؤں گی نا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ جانے وہ کیا کیا بکتی جا رہی تھی اور میں حیرانی سے سب سن رہا تھا۔ ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا میں نے کہ وہ اس حد تک گر جاتی۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے کچھ تو ہے میری بھابھی جس کی پردہ پوشی کر رہی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ بھابھی آخر وہاں جا کر کرتی کیا ہے۔ رات میں جان بوجھ کر بھابھی کے کمرے کی کھڑکی سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آج بھی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کی باتوں نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں اس طرح، ان کی آواز میری سماعت پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ نہیں رہا جاتا اب یہاں مجھ سے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے لے چلو یہاں سے۔ میں تڑپ رہی ہوں تمہاری قربت کے لیے، میرا دل مچلتا ہے تمہاری باہوں میں آنے کو۔ میں تم سے لپٹ کر سکون کی نیند سونا چاہتی ہوں، بس اب مجھے پورا کر دو۔ یہ تنہائی، یہ بستر میرے لیے آگ ہے۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ میں تمہاری ہوں، میرا تن بدن تمہارا ہے، میرا روم روم تمہارے لیے وقف ہے۔ وہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی اور مجھے یہ سوچ کر صدمہ لگ گیا تھا کہ اگر واقعی بھائی آ کر انہیں لے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ بھابھی کو بھائی کا نمبر کس نے دے دیا؟ میں پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا۔ سوچا ابھی جا کر اماں کو بتا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بھابھی پڑوس میں جا کر جو کرتی ہیں پہلے اس کا بھی پتہ لگا لوں تو اچھا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں اگلے دن ہی بھابھی کے پیچھے برقع پہن کر پڑوس میں گیا۔ اتفاق سے دروازہ بند نہیں تھا، میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ گھر میں میری بھابھی اور پڑوسی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میری بھابھی میرے سامنے ہی پڑوسی کا ہاتھ تھام کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ میں دبے پاؤں کمرے کے روشن دان تک پہنچ گیا۔ اب مجھے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری بھابھی پڑوسی کے ساتھ بیٹھی کوئی جادوئی عمل کر رہی تھی۔ بکرے کا کٹا ہوا سر جسے تازہ تازہ خون ٹپک رہا تھا میری بھابھی کے ہاتھوں میں تھا اور وہ مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں اسے زیادہ خود کو نہ روک سکا اور کمرے کے اندر گھس گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بھابھی کی جیسے جان ہی نکل گئی۔ وہ اس مرد کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سیدھا اس مرد کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ رات کو جسے میں بھائی سمجھا تھا وہ بھائی نہیں، میرا پڑوسی تھا۔ بھابھی میرے قدموں میں گر گئی۔ میں نے اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ بھابھی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی، میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔
تمہارا بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر چلا گیا، میں اکیلی گھر کا سارا کام کرتی اور پھر اماں کی باتیں بھی سنتی۔ تنہائی مجھے جھلسا رہی تھی، میری طرف میرا درد کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ ہر رات میں بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی۔ جب بھی تمہارے بھائی کو کہتی کہ مجھے آ کر لے جائے تو تمہاری کسی نہ کسی بہن کا بچہ کروانے کی ذمہ داری ان کے سر پر ہوتی۔ کبھی گھر کی چھت کی مرمت کروانا ہوتی تو کبھی اماں کا علاج۔ سب کی پرواہ تھی انہیں، بس میرے جذبات ہی نہیں دکھائی دیے۔ میرے لیے جوانی سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ زندگی کا وہ حصہ جہاں عورت مرد کی توجہ چاہتی ہے، اس کا ساتھ، اس کی گرمی چاہتی ہے، میں نے صرف تم لوگوں کی خاطر اکیلے جھیلا۔ پھر زین میری زندگی میں آیا، اس نے میری پیاس بجھائی، میرا درد بانٹا۔ ہم ایک ہو گئے اور ہم ایک ساتھ بہت خوش تھے، لیکن میں مزید اور حرام رشتہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی کا سوچا۔ زین بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہارے بھائی سے طلاق چاہیے تھی۔ تمہارا بھائی مجھے کسی صورت طلاق نہیں دے گا، یہ میں جانتی ہوں، اس لیے ہم نے یہ عمل شروع کر دیا تاکہ میں ایک دیمک زدہ رشتے سے آزاد ہو کر اپنی زندگی اچھے سے گزار سکوں۔ بابی اپنی بات پوری کر کے رونے لگ گئی اور میں سوچ رہا تھا کہ غلط کون ہے، غلطی کس کی ہے؟ یوں ایک کم عمر لڑکی کی شادی کروا کر اسے شوہر سے الگ رکھنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک لڑکی جو ہزاروں سپنے سجائے اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہے، اس سے اس کا شوہر دور کر دینا کہاں تک جائز ہے بھلا؟ میری نظر میں آج میری بابی غلط نہیں تھی، وہ گزشتہ 10 سالوں سے اپنے جذبات کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی، اور کتنا برداشت کرتی سو وہ ساری حدود توڑ گئی۔ میں نے بابی سے وعدہ کر لیا کہ میں خود ان کی شادی زین سے کرواؤں گا۔